اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ برہان نظم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا شریک بنانے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، کیونکہ قرآن ہمارے دل و دماغ کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ خدا کی جس نے تمہارے لیے زمین کو زندگی کا بستر بنا کر بچھایا اور آسمان کو چھت کی مانند قرار دیا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے میوہ جات کو پیدا کیا جو تمہاری روزی ہیں، بس تم خدا کے ساتھ کسی کو اس کا شریک و ہمتا قرار نہ دو، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ان شرکا اور بتوں میں سے نہ کسی نے تمہیں پیدا کیا اور نہ وہ تمہیں روزی دیتے ہیں، یہ تو بس خدا ہی کا کام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کی تلاوت اور اس کو ترجمہ سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں خداوند متعال نے کئی قسم کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں سے ہر ایک کئی دوسری نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ مثلا زمین کا بچھونا کئی دوسری نعمتوں کا خلاصہ ہے، جیسے پہاڑوں کا ٹھوس اور سخت ہونا یا پھر بیابان کی خاک کا نرم ہونا، زمین کی سورج سے دوری، اس کا درجہ حرارت، فضا کا سرد و گرم ہونا، اس میں دریا، سمندر، درے، پہاڑ اور نباتات کا وجود، اور اس کی محوری و دوری حرکات سب مل کر اس کے بچھونا ہونے کے دلائل مہیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں زمین کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ زمین مہد یعنی گہوارہ بھی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53، اور ذلول یعنی آرام اور ٹھہراؤ میں بھی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، سورہ ملک آیت نمبر 15۔ کفات یعنی گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، سورہ مرسلات آیت نمبر 25۔ آیت میں سما کا لفظ ایک مرتبہ ارض کے مقابلے میں آیا ہے، یہ تمام اوپری حصوں اور جگہوں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری مرتبہ اس سے مراد بادلوں سے بارش کے نازل ہونے کا مقام ہے۔ بہترین اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا خدا شناسی کا بہترین وسیلہ اور عبادت کی دعوت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، محسوسات اور گرد و پیش میں موجود نعمتوں کے ذریعے وجود باری تعالیٰ پر بہترین استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، نظام تخلیق میں کامل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ زمین و آسمان، بارش و نباتات، میوہ جات اور انسان کے درمیان ہم آہنگی موجود ہے، اسے برہان نظم کہتے ہیں۔ نمبر 4، ہر ایک مخلوق کی خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ رزق لکم، بارش کا مقصد میوہ جات کو پکانا، فأخرج بہ، اور میووں کو پیدا کرنے کا مقصد انسان کو روزی بہم پہنچانا ہے۔ رزق لکم۔ نمبر 5، زمین ہو یا بارش، یہ سب وسیلے ہیں اور حقیقت میں نباتات و میوہ جات کو اگانا خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 6،
کائنات کے نظام میں نظم و ضبط اور ہم آہنگی توحید کی علامت ہے، لہٰذا اے بنی نوع انسان تمہیں بھی توحید پرست ہونا چاہیے۔ نمبر 7، خدا پرستی کے اصل و بنیاد تمام انسانوں کے ضمیر و فطرت میں موجود ہیں۔ نمبر 8، زمین و آسمان، بارش اور پھل و پھول، انسان کا رزق و روزی سب اللہ کی ربوبیت کی ایک جھلک ہے۔ نمبر 9، تمام انسان زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس پر تصرف کر سکتے ہیں، آیت میں لکم تکرار ہوا ہے۔ نمبر 10، تم پر عبادت کے واجب ہونے کی دلیل اس کا لطف و کرم ہے جس نے زمین و آسمان، بارش اور میوہ جات کو تمہاری روزی قرار دیا ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے طبعی قوانین اور اسباب کو ایک جیسا نافذ کر دیا ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کے شریک کی سوچ جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ نظام تخلیق میں موجود ہر چیز کا مکمل ہم آہنگ پایا جانا اس کے منظم کرنے والے کی موجود ہونے کی دلیل ہے، جسے برہان نظم کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے شریک جہالت کی بنا پر قرار دیتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔